حضرت امیر معاویہ، توجہ تم میری طرف رکھیے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ محبت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، توجہ. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کرنے والوں توجہ. حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہونے لگا، وصیت فرمائی. لیکن یہ جملہ سننے سے پہلے ذرا یہ تو دیکھیں نا کہ انتقال کب ہونے لگا، زمانہ کون سا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے تقریباً 2 سال، 2.25 سال. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے تقریباً 10 سال. پھر حضرت عثمان غنی تقریباً 12 برس. پھر حضرت علی اور حضرت حسن کا ملا کر تقریباً 6 سال. یہ بن گئے تقریباً 30 سال کے قریب. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 19 سال. کتنے؟ یہ سارا ملائیں تو 50 سال. نصف صدی حضور کو رخصت ہوئے ہو چکی ہے. نصف صدی 50 برس گزر چکے ہیں. اب جملہ سنیے، جملے کو سننے کا لطف آئے گا. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہونے لگا تو وصیت فرمائی. فرمایا یہ رومال ہے، اس میں ایک چیز ہے، جب مجھے دفنانے لگو تو اس چیز کو میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اسے میرے نتھنوں میں رکھ دینا، آنکھوں پہ رکھ دینا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضرت اس میں کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور نے ناخن اتارے تھے، میں نے سنبھال لیے تھے. حضور نے 50 حضور نے بال اتارے تھے، میں نے سنبھال لیے تھے. کتنا وقت گزرا، کتنے طوفان گزرے، کتنی جنگیں ہوئیں، کتنی ہجرتیں ہوئیں. مدینہ سے دمشق پہنچے، شام پہنچے، کتنا وقت گزرا. لیکن حضرت امیر معاویہ ان کے پاس وہ سنبھالے ہوئے حضور کے ناخن مبارک ہیں، بال مبارک ہیں. محبت مصطفیٰ میں صحابہ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اطاعت مصطفیٰ میں صحابہ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو سیری کراتا ہوں، کچھ میں کوئی بھی لفظ بولوں وہ دیکھے جا رہے ہو مجھے، کچھ نہ کچھ تو بول دو میرے ساتھ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اب حضرت یہ ریت شروع ہو جائے گی، یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید قاضی صاحب 2 گھنٹے بولتے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. افطاری کی تھی آپ نے؟ اچھا الحمدللہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. بس نہیں حضرت وہ بہت لمبی ہو جائے گی بات، بس اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. اشعار سناؤں؟
یہ اچھا ہو گیا، میں اچھا خاصا پھر محنت کرنے لگا تھا، تو کم از کم میں اپنے دماغ کو تو بچاؤں. انہوں نے اشعار کہہ دیے، وہ جب اشعار کہیں تو مجھے پھر محنت کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اشعار ہی سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. مجھے ایک لقمہ یہ بھی دیا گیا کہ اہل بیت سے متعلق بات کروں. جب حضور کے صحابہ سے ہمیں محبت ہے، جب حضور کے غلاموں سے ہمیں محبت ہے، حضور کے شاگردوں سے ہمیں محبت، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، حضور کے غلام ہیں اور شاگرد ہیں نا صحابہ جی، بلکہ یوں کہتا ہوں، چلو اور بڑھ کے کہتا ہوں، حضور کے قدموں سے لگے ہیں صحابہ. سنی بولے سنی بولے سنی بولے، حضور کے قدموں سے لگے ہیں صحابہ. تو کم از کم کسی کے بھی غلط پروپیگنڈا میں آنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیا کر، جو حضور کے قدموں سے لگے انہیں تو ہم نے اپنا امام مانا، اور کیا کہنے ان کے جو حضور کے کندھے پہ آ گئے. جو قدموں سے لگے انہیں تو ہم نے اپنا امام مانا، اور جو حضور کے کندھے پہ حضرت حسین آ گئے ہیں، حضور کی گودی میں حضرت حسن آ گئے ہیں. حضور فرمائیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. محبت سے بولو، محبت سے بولو، محبت. یہ صرف ہمارے ہی عقیدے کا حسن ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہم صحابہ کے بھی ترانے سناتے ہیں، اہل بیت کے بھی ترانے سناتے ہیں. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر. ہمارے طبقے سے آپ کو کوئی ایسا نہیں مل سکتا جو کسی صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے، اس لیے کہ ہم دونوں کو نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں، دونوں کو حضور کی نسبت سے دیکھتے ہیں. اس لیے ہمیں محبت ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی، بولیے بولیے، اہل بیت کے بھی نوکر. اور یہ محبتیں ہمیں صحابہ سے ملی ہیں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ یہ کس نے بتائی ہیں؟ یہ صحابہ نے بتائی ہیں، یہ صحابہ نے بتائی ہیں. پیارے آقا کی رحلت ہوئی، حضرت ابوبکر کو منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ سامنے بیٹھے، خطبہ دیجئے. حضرت ابوبکر خاموش، خطبہ دیجئے، خاموش. تیسری دفعہ جب کہا خطبہ دیجئے تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ حسن و حسین کو لایا جائے. لایا گیا، منبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب حسین کو بٹھایا. صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام پڑھے گا. حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کا دیکھ لیں. تو نے قوم کو نفرتیں بتائیں، تو نے یہ محبتیں تو بتا بھی نہیں سکتا، تیرا دھندا نہیں چلتا.
یہ محبتیں تو بتا نہیں سکتا، تیرا دھندا نہیں چلتا، تیرا دھندا ہی تب ہے جب تو من گھڑت باتیں سنائے گا۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں ہیں۔ حضور کی رحلت کے بعد تھوڑا سا عرصہ صرف حیات رہی ہیں سیدہ فاطمہ، بالکل تھوڑا سا عرصہ۔ بارش آئی، بارش تیز تھوڑی سی ہو گئی، حضرت حسن حسین چھوٹے بچے ہیں، کنیز کو کہا دیکھو کہاں بچے چلے گئے، جیسا موسم ہو جائے تو ماں کو فکر ہو جاتی ہے، آندھی آ جائے بارش آ جائے کچھ ہوئے۔ کنیز گلی سے دیکھ کے واپس آ گئی کہ نہیں مجھے گلی میں نظر نہیں آئے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں گلی میں تو نے کیوں دیکھا؟ میں کہاں جا کے سنا، گلی میں تو نے کیا دیکھا، گلی میں تو نے کیوں دیکھا؟ میرے بچوں کو دیکھنا ہو نا اور میرے بچے گھر نہ ہو، یا گھر ہوں گے یا ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ جی یہ محبتیں تو سنا نہیں سکتا، تو بتا نہیں سکتا۔ حضرت حسین ملنے کے لیے تشریف لائے حضرت عمر کو، ملنے کے لیے آئے، دروازے پہ پہنچے تو باہر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے تھے۔ عمر حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ابا جی اندر صحابہ سے میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حسین بھی باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر گئے، ساتھ حضرت حسین تھے۔ حضرت عمر نے جب حسین کو دیکھا، عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ بیٹے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے؟ حسین آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں۔ باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا تو باہر کیوں ہے؟ عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا جب عمر نے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو عمر کا بیٹا بھی نہیں، علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں تماچے مارتی تھی۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عمر کے روب سے آج شیطان بھاگتا ہے، کفر لرزتا ہے۔ عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں۔ میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے، حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں، جب جی چاہے آ جایا کر۔ یہ محبتیں تو بتا نہیں سکتا، تو سنا نہیں سکتا، یہ ہم ہی بتائیں گے کن کا ایمان صحابہ پر بھی ہے، اہل بیت پر بھی۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی۔ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، آیات باقی، ملاقات باقی۔ حضرت اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں ربط ملانے سے رہا، تمہید میں جاؤں گا، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، بغیر ربط کے وہ حضرت کا حکم پورا کر دیتا ہوں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ آپ نے اس کی اگر پہلے مصرے کی تہوں ہی میں جائیں نا تو کیا بات ہے، اگر پہلے مصرے کی تہ میں غوطہ زن ہوں تو کیا بات ہے۔ خاتون جنت کون ہے؟ حضرت خاتون جنت کون ہے؟ خاتون جنت کون ہے؟ خاتون جنت کون ہے؟ اب جملہ سنو، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔
تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، سلام لاتے ہیں شام صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، اے پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر، تو پھولوں کی خوشبو ہے جا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، آخر دعوانا الحمدللہ۔